قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور وہ ہے جو خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی۔ نبیوں کو معجزات عطا ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزے دے کر بھیجتا تھا، حضور کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس وہ نبی آیا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، جن کے بال مبارک معجزہ، جن کے بال مبارک معجزہ ہے کہ ان کا دھون بیمار کو پلایا جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھتے ہیں، ہر جنگ کے اندر اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ جن کی مبارک آنکھیں معجزہ ہے کہ مدینے کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، عرش سے پار دیکھتے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں جنت کو دیکھتے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں جہنم کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ آنکھیں ایسی معجزہ ہیں کہ وہ اسے دیکھتی ہیں جسے کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اپنے رب کو دیکھتی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے، دست مبارک معجزہ، مبارک انگلیاں معجزہ، ناخن مبارک معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، زبان مبارک معجزہ، زبان سے پیدا ہونے والا لعاب دہن معجزہ، کھانے میں ڈالا گیا، 700 افراد کے لیے کھانا کفایت کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا گیا، آشوب چشم ختم ہو گیا۔ لعاب مبارک معجزہ، کان مبارک معجزہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ کائنات کے اندر، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ تو علماء نے، بعض نے جواب دیا خانہ کعبہ۔ وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ساری دنیا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس کو، ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کے چیز کیا ہوگی؟ لیکن محققین نے فرمایا کہ نہیں، خانہ کعبہ سے بڑھ کر اللہ کا عرش ہے، کیونکہ وہاں خدا کا خاص جلوہ ہے۔ خانہ کعبہ تو قبلہ ہے، عرش سبحان اللہ متشابہات میں سے اور خدا کی خاص جلوہ گاہ۔ لیکن علماء نے فرمایا نہیں، اس سے بھی آگے ایک جگہ ہے، وہ جگہ ہے جو قبر انور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو چھو رہی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، خدا کے عرش سے افضل ہے۔ تو جس کے بدن مبارک سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہو، اس کے سر اقدس کے بالوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے بالوں کی شان اتنی بلند ہوگی، اس کے قلب اطہر کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے اس کی شان کے بارے میں تو شاید اس کی ابتدا کو پہنچنا مشکل ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ جس سینہ مبارکہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، کھول دیا خدا کی معرفت کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، خدا کی پہچان کے لیے، اور نہ جانے کس کس چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ان شانوں کے ساتھ آئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک معجزہ ہے، آپ کا وجود مبارک معجزہ، آپ کے پاؤں معجزہ، آپ کے پاؤں حقیقت یہ ہے کہ اگر مردے کو چھو جائیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
حضور کے صدقے میں تو وہ مردے زندہ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، سراپا معجزہ آ گیا.